الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہمارا ایک بڑا افسوسناک طریقہ یہ ہے، غم کے موقع پر ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں اور خوشی کے موقع پر ہم منمانی کرتے ہیں۔ کوئی مصیبت یا پریشانی ہوتی ہے تو ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے ہم اپنے غم کا ازالہ چاہتے ہیں، غم سے نجات چاہتے ہیں۔ لیکن جب خوشی آتی ہے تو ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جس مرضی سے جیسا چاہوں گا ویسا ہی کروں گا، مجھے جو اچھا لگے گا، جو مجھے پسند ہے، بس میں وہی کروں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، خوشی میں بھی مسلمان رہو اور غم میں بھی مسلمان رہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جب انسان غم منائے، تکلیف منائے تو شریعت کے تمام قانون پر پابندی سے عمل کرے، اور ایسا نہیں ہے کہ جب خوشی کا موقع آئے، خوشی کا وقت آئے تو شریعت کو پیچھے رکھ دیا جائے اور اپنے مرضی کے مطابق ہر کام کو کیا جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو کون کھانی کرائی جائے گی، اور جب کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت ہو جائے تو پوچھا جائے گا کوئی کیا وظیفہ ہے بتائیں، جس کے ذریعے تکلیف سے نجات حاصل ہو جائے، جس کے ذریعے پریشانی سے نجات حاصل ہو جائے۔ غموں، مصیبتوں اور پریشانی میں تو ہمیں خدا یاد آتا ہے، تو پھر خوشیوں میں ہم خدا اور اس کے رسول کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری خوشی بھی اللہ اس کے رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور ہماری تکلیف، ہمارے غم بھی اللہ اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مقابل ہونا چاہیے، اسی کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ دردناک چیز پائی جاتی ہے کہ ہم شریعت مصطفیٰ کو اپنی پوری زندگی میں عمل نہیں کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اسلام کے اندر جتنے بھی تعلیمات ہیں، یہ تمام تعلیمات اللہ اس کے رسول نے ہمیں عطا کی ہے، یعنی کیا کرنا ہے، کیا نہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام، جو رب فرمائے گا، جو رب کے حکم سے نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم فرمائیں گے وہی ہوگا۔ ہم جس مغربی تہذیب، مغربی کلچر اور کافروں کی نقل کر رہے ہیں، ان کے یہاں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کا اصل ان لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ وہ لوگ اپنے مرضی کے اعتبار سے ہر ایک چیز کو کرتے ہیں۔ ان کو جو چیزیں اچھی لگتی ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو چیزیں ان کو دشواری لگتی ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی وہ اپنے مرضی کے اعتبار سے سب کچھ کرتے ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، بندہ اپنے مرضی پر عمل کرے گا یا اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرے گا؟ مغربی تہذیب کسی کتاب، کسی سنت کی وہ لوگ تائید نہیں کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ان کا تو یہی ہے کہ ان کے عقل نے جو کہہ دیا وہی ان کے لیے صحیح ہے، اسی پر وہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ تعالی مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے عقل کو پیچھے رکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اللہ اس کے رسول کے فرامین کیا ہیں، اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ حضرات محترم، آج جو شادی ہوتی ہے اور شادی کے جو کارڈ آتے ہیں اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے میرے نیک بیٹے کی شادی ہے، میرے نیک دختر کی شادی ہے، اور اس کا پتہ ہمیں تب چلتا ہے جب ہم شادی ہال میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ جس نیک بچے کی وہ دعوت دیا تھا، وہ نیک بچے کی تربیت کیسی ہے، اس نیک بچے کا اخلاق کیا ہے، واقعے میں وہ نیک ہے یا نہیں، ہمیں یہ شادی ہال میں جانے کے بعد معلوم چلتا ہے۔ باپ تو اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کو کارڈ کے اندر بڑے اچھے لفظوں میں لکھتا ہے کہ میری نیک بیٹی، میرا نیک بیٹا، اور وہ اتنا نیک ہوتا ہے کہ اس کے نیکی کو دیکھ کر نیکوں کو شرم آ جاتی ہے۔ ایسی حرکتیں دیکھنے کو مل جاتی ہے، معلوم چلتا ہے کہ صرف لکھ دیا گیا ہے کہ اس کا بیٹا نیک ہے، لیکن در حقیقت میں اس میں کوئی بات نہیں پائی جاتی ہے نیکیوں کی۔ ماں باپ کے نظر میں جو اولاد ہوتے ہیں وہ نیک ہی ہوتے ہیں، لیکن اصل میں
وہ نیکی کا مطلب نہیں سمجھ پائے ہیں کہ نیکی کا مطلب کیا ہوتا ہے، نیک کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نیک اسے ہی کہتے ہیں جو شریعت پر عمل کرے گا، اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرے گا، پابندی سے شریعت پر عمل کرے گا۔ نیکی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدھا سادہ بن کر سامنے آ جائے اور لوگ اس کو نیک کہنے لگیں۔ ہرگز ہرگز یہ نیکی کا مطلب نہیں ہے۔ شادی کے اندر آج جو رسمیں ہو رہی ہے وہ رسمیں ہمارے معاشرت کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ عام طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کے رشتے کو دیکھ کر شادی کرا دیتے ہیں۔ لڑکا یا لڑکی کی مرضی اس کے اندر معلوم نہیں کی جاتی ہے، ان دونوں کو پوچھا نہیں جاتا ہے کہ تم اس سے راضی ہو یا نہیں، بلکہ اس کے مرضی کے بغیر شادی کرا دی جاتی ہے۔ عام طور پہ یہ معاشرے میں دیکھا جا سکتا ہے، اور اس طرح کی شادیوں کو دیکھ کے یہ تجربہ ہو گیا ہے کہ بہت ساری شادی جو اس طرح پہ ہوئی ہے وہ ناکام ہو گئی ہے، وہ ان سکسیسفل ہو گئی ہے۔ اور اسلام بھی اس بات کا حکم دیتا ہے کہ پہلے اپنے منگیتر کو دیکھ لیا جائے تاکہ بعد میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے نکاح کا ارادہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ لیا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے نہیں دیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جاؤ پہلے اس کو دیکھ لو۔ جب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے تو لڑکی پردے سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ جب اس کو بتایا گیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھنے کا حکم فرمایا ہے، تو اس نے کہا کہ اگر نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز پردے سے باہر نہ آتی۔ پہلے کے زمانے کے لوگوں کے اندر، مقدس خاتون کے اندر پردے کا بہت اہتمام رہا کرتا تھا، وہ بہت پردے میں رہا کرتی تھی۔ کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی جو بازاروں میں بے پردہ گھومتی ہوئی نظر آتی تھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی کو دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو نکاح کرنے کی خواہش ہو تو وہ اپنے منگیتر کو دیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت نے ہمیں اس چیز کی اجازت دی ہے کہ ہم شادی سے پہلے اپنے منگیتر کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن دیکھنے میں اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ شریعت نے جس اعتبار سے دیکھنے کا حکم دیا ہے اسی اعتبار سے دیکھا جائے۔ ایسا نہیں جیسے دور حاضر میں ایک طریقہ بنا دیا گیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو تنہائی میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں، ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ لیں، یا پھر ان دونوں کو بات چیت کی کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے کہ تم دونوں آپس میں بات کرتے رہو، ایک دوسرے کو سمجھتے رہو۔ اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ شادی ہوتی نہیں ہے، لیکن شادی سے پہلے میاں بیوی والے حالات دونوں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، شوہر اور بیوی کے جذبات دونوں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور بعض جگہوں میں تو یہ دیکھا گیا ہے اس چھوٹ کے کارن جو بیوی ہوتی ہے، جو دلہن بننے والی ہوتی ہے، وہ شادی سے پہلے ہی امید سے ہو جاتی ہے، شادی سے پہلے ہی وہ پیگنٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ان بلاؤں سے بچائے، اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ان گناہوں سے بچائے۔ اور اب ہمارے معاشرے میں شادی سے پہلے فون میں بات چیت ہوتی ہے، چیٹنگ ہوتی ہے، واٹس ایپ پر گفتگو ہوتی ہے، فیس بک پر گفتگو ہوتی ہے، ایک دوسرے کو گفٹ دینے کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ منگیتر کے درمیان ان تمام راز کو کھول دیا جاتا ہے جس راز کو میاں بیوی آپس میں چھپا کے رکھتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے۔ سامعین محترم، اس بات کو یاد رکھیں کہ مذہب اسلام نے دیکھنے کا حکم دیا ہے، چاہیے کہ خرافات سے بچ کے دیکھ لیا جائے تاکہ شادی ہونے کے بعد کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اور کوئی ایسی حالت پیدا نہ ہو جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان تعلق ختم ہو جائے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند نہ کرے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بے شرمی کا مظاہرہ کیا جائے، بے حیائی کی جائے،
اپنے منگیتر کے ساتھ فون میں گفتگو کی جائے، اس کے ساتھ چیٹنگ کی جائے، اس کے ساتھ گھومنے کو باہر جایا جائے، ہرگز یہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر منگیتر کے ساتھ شادی سے پہلے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ان کو روکا نہیں جا سکتا تو کیا کیا جائے؟ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کا ایک اچھا طریقہ بتایا ہے کہ اگر منگنی ہو گئی ہے، دونوں کے درمیان بات چیت بڑھ رہی ہے، دونوں کو ایک ساتھ گھومنے جانے سے نہیں روک سکتے ہیں، اسلام تب بڑی سادگی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ تم ان دونوں کو بیٹھا کر کے بڑی ہی سکون کے ساتھ، بڑی ہی سلامتی کے ساتھ دونوں کا نکاح کرا دو، اور ابھی رخصتی مت کرو۔ 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد جب بھی تم رخصتی کرنے کے قابل ہو جاؤ اس وقت تم رخصتی کر دینا، لیکن نکاح کرا دو۔ اب یہ منگیتر نہیں رہیں، بلکہ اب یہ میاں بیوی ہو گئے، اب یہ ہسبینڈ وائف ہو گئے۔ اب ان کا ایک دوسرے سے بات کرنا بھی جائز ہے، ایک دوسرے سے چیٹ کرنا بھی جائز ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شاپنگ کرنا بھی جائز ہے، اور وہ تعلقات جو شادی کے بعد لوگ کرتے ہیں اب یہ بھی ان کے درمیان جائز ہے۔ در حقیقت میں یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے اپنے اولاد کو حرام کاموں سے بچانے کے لیے، اپنے اولاد کو گناہوں سے بچانے کے لیے، اپنے اولاد کو فحاشی اور عیاشی سے بچانے کے لیے۔ یعنی منگنی کے بعد اگر ان دونوں کے درمیان آپ دشواری کو نہیں روک سکتے ہیں، ان کے تعلقات کو، ان کے افعال کو نہیں روک سکتے ہیں، تو اسلام نے کہا کہ آسانی کے ساتھ آپ دونوں کا نکاح کرا دیں، ان دونوں کو میاں بیوی کے رشتے میں داخل کر دیں، اور چند سالوں کے بعد ان دونوں کی رخصتی کر دیں۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات۔ اس تعلیمات کے مثل کسی بھی مذہب میں نظر نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام بلند و بالا ہے، مذہب اسلام لوگوں کے دل میں راج کرتا ہے، مذہب اسلام لوگوں کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بلا جو شادی میں نظر آتی ہے، جو عام طور پہ دیکھا جاتا ہے، جس گھر میں شادی ہوتی ہے وہ اس کو مشاہدہ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کیفیت سے گزرے بھی ہوں گے کہ جب گھر میں شادی ہوتی ہے، کوئی بھائی ہے یا بہن ہے یا خالہ ہے یا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہیں، میل ملاپ بھی ہے، اور آنا جانا بھی ہے، اور کوئی ناراضگی بھی نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ جب شادی کی تاریخ رکھی جاتی ہے، جب شادی مقرر کر دی جاتی ہے، تو بہن الگ ناراض ہو جاتی ہے، بھائی الگ ناراض ہو جاتا ہے، خالہ الگ ناراض ہو جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار الگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ میں شادی میں اسی وقت آؤں گا جب آپ مجھے میرے حصے کی زمین دے دیں۔ بہن کہتی ہے کہ میں شادی میں اس وقت آؤں گی جب مجھے جو میری ڈیمانڈ ہے اس کو پوری کر دی جائے۔ یعنی ہر لوگ طرح طرح کی ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں، اور ہر لوگ اپنی اپنی خواہش، اپنی اپنی حاجت کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا ہے کہ بلا وجہ کسی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہونا یہ ناجائز و گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا مسلمانوں پر حق یہ ہے کہ جب اس کو دعوت دی جائے تو ضروری ہے کہ وہ دعوت میں جائے اور اس کے دعوت کو قبول فرمائے۔ اور زمین مانگ لینا، دباؤ ڈال کر زمین اپنے نام پہ لکھوا لینا شریعت مطہرہ میں یہ ناجائز ہے، یہ رشوت کے ضمن میں آتا ہے، اس کو رشوت کہا جاتا ہے۔ اس رسم کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے۔ سامعین محترم، آج تمہارے گھر پر شادی ہے، کل کسی اور کے گھر پر شادی ہے، یہ شادی کا مسئلہ چلتے ہی رہتا ہے، یہ رکتی نہیں ہے۔ جو مال تم نے کسی دوسرے پر دباؤ ڈال کے حاصل کیا ہے، ممکن ہے کہ یہی مال کوئی تم پر دباؤ ڈالے اور تم سے یہ مال حاصل کرے، یہ رشوت ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، اور شادی کے موقع پر یہ بھی رسم ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب ہم نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں دلہا اپنے ہاتھ میں چاقو لے کر بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی اجنبی آدمی اس کو دیکھ لے تو اس کو ایسا لگے گا کہ یہ قتل کرنے کے لیے آیا ہے، یہ خون کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کو رکھنے کی وجہ یہ سامنے نظر آئی کہ اس کو اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ کوئی جن، کوئی بھوت نہیں پکڑ لے، اسی وجہ سے اپنے ہاتھ میں چاقو رکھتے ہیں، لوہے کے سامان اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں تاکہ جناتوں سے محفوظیت ہو جائے۔ در حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ مذہب اسلام کو ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
بلکہ مذہب اسلام تو یہ کہتا ہے یہ جو طریقہ ہے یہ ہندوانہ طریقہ ہے، یہ کافرانہ طریقہ ہے۔ آپ بھی سوچیں کتنی جاہلیت والی بات ہے۔ اگر آپ کو اپنے بچے پر کسی سائے کا خوف ہے، کوئی جن آپ کے بچے پر حملہ نہ کرے، تو آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں، سورۃ الفلق پڑھ کے اس پہ دم کریں، اس پر قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر دم کریں۔ یہ کیا رسمیں ہیں؟ تو غیر شرعی ہے، کافروں کے رسمیں ہیں۔ اور یہ کس نے کہہ دیا کہ اپنے بچے کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے اس کے ہاتھ میں چاقو دے دیا جائے، اس کے ہاتھ میں لوہا دے دیا جائے تاکہ اس کو پکڑے گا تو مصیبتیں اس کے قریب نہیں آئے گی؟ در حقیقت میں مذہب اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور یہ ایک جگہ نہیں بلکہ بہت ساری جگہوں میں اس طرح کے لوگ معاملات کر رہے ہیں۔ جب بھی شادی ہوتی ہے تو دلہے کے ہاتھ پر لوہے کی کوئی چیز پکڑا دی جاتی ہے اور دلہا اس کو پکڑے رہتا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں ہے جب تک وہ گھر واپس نہیں آ جائے۔ یہ ہندوانہ رسم ہے، مذہب اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے، لہٰذا اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے، اس کا بھی بائیکٹ ہونا چاہیے۔ اور کتنی جگہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ دلہا اپنے ہاتھ میں کنگن کو باندھا ہوا نظر آتا ہے، اکثر جگہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی ہندوؤں کی رسم ہے۔ اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ جاہلانہ رسم ہے، لہٰذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور 90% شادی میں دیکھا جاتا ہے کہ جب قاضی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو دلہا اپنے ہاتھ میں مہندی لگا لیتا ہے، اس کے ہاتھ مہندی کے کلر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر جگہوں میں یہ دیکھا جاتا ہے۔ کل تک وہ لڑکا رہتا ہے، لیکن جب وہ عورتوں کے سنگار کو اپنے ہاتھ میں کر لیتا ہے تو وہ لڑکی بن جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس مولانا صاحب نے، کس مفتی صاحب نے یہ حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں مہندی کو لگا دیا جائے؟ یہ مہندی عورتوں کے لیے ہے، عورتوں کا سنگار ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ رسم کافروں کی رسم ہمارے قوم میں داخل ہو چکی ہے، مذہب اسلام میں لوگ اس کو کر رہے ہیں۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ مرد کو مہندی لگانا حرام ہے، ناجائز و گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک مخنث کو لایا گیا جو اپنے ہاتھ میں مہندی لگایا ہوا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو تڑی پار کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے باہر نکال دیا اور حکم دیا کہ جاؤ اس کو مدینے سے باہر نکال دو۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا، اور یہ زینت ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عورتوں کے لیے ہے، اور عورتوں کو مہندی لگانے کا حکم ہے۔ عورت مہندی لگائے، جائز ہے۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ پہلے کے دور ہی صحیح تھے کہ چند پیسے میں، چند روپے میں مہندی خریدی جاتی تھی اور اس کو لگایا جاتا تھا، لیکن اب مہندی کے اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں، یہاں تک کہ شادی میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہاتھ میں مہندی لگانے کے لیے کئی ہزار روپے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ ایک ماہر مہندی لگانے والے کو بلایا جاتا ہے اور وہ مہندی لگاتا ہے۔ اور اب تو شادی میں مہندی لگانے کے لیے مردوں کو بھی بلایا جا رہا ہے، مرد اپنے ہاتھ سے عورت کے ہاتھ میں مہندی لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ بھی سوچیں کہ کتنی غلط بات ہے، ایک غیر محرم کے ساتھ بات کرنا، ایک غیر محرم کا عورت کو ٹچ کرنا، یہ کہاں تک جائز ہے؟ حضرات محترم، یہ تمام چیزیں کافروں کے رسم و رواج ہیں، یہودی نصارہ کے بنائے ہوئے طریقے ہیں، جس میں بھولے بھالے مسلمان پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ عورت کو مہندی لگانا جائز ہے، اور مرد کا عورت کو مہندی لگانا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، لیکن دلہا کا مہندی لگانا یہ ناجائز و حرام ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مرد جو مہندی لگاتے ہیں ان کو اتنا بھی شعور نہیں آتا کہ یہ جو مہندی میں لگا رہا ہوں کہ شادی ختم ہوتے ہی مہندی ختم نہیں ہو جائے گی۔ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ نہ جانے کتنے دن تک یہ مہندی لگی ہوئی رہے گی، اسی حالت میں وہ نماز بھی پڑھے گا اور اسی حالت میں وہ گھومے گا۔ آپ ہی سوچیں کہ جو شریعت کے خلاف کام کرے گا، شریعت مصطفیٰ کو توڑے گا، اس کو ترک کرے گا، تو دین کے خلاف کام کرنا ہوا کہ نہیں؟ یہ بہت غلط کام ہے، ناجائز و حرام ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے اور کھل کے اس کا بائیکٹ کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک میری بات پہنچے گی، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر سختی کے ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اگر ان کو کہا جائے کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہے، آپ اس چیز کو نہ بجائیں، آپ اس چیز کو نہ کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی ہونے دیجئے، پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کسی اور کی شادی ہوتی ہے، وہاں جا کے کہا جائے تو اس کے ماں باپ بھی یہی کہتے ہیں
کہ میرے بیٹے کی شادی ہونے دیجئے، اس کے بعد تمام چیزیں ختم ہو جائیں گے۔ سامعین محترم، ہوتا کیا ہے، اس طرح کی چیزیں دھیرے 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 ایک معاشرات میں پھیلتے رہتی ہے، اور جہاں جہاں شادی ہوتی ہے لڑکے کے ماں باپ یہی کہتے ہیں کہ شادی ہونے دیجئے، اس کے بعد میرا بیٹا یہ سب چیزیں نہیں کرے گا، اس کو چھوڑ دے گا، اور اسی طرح یہ رسم ختم نہیں ہوتی ہے۔ سامعین محترم، اس رسم کو ختم کرنے کے لیے ہمیں خود آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا پڑے گا، اور ابتدا ہی سے ان رسموں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو دھیرے دھیرے یہ رسم پھیلتی چلی جائے گی، اگر ہم اس کو مٹانا چاہیں گے تو دھیرے دھیرے یہ رسم بھی مٹ جائیں گے۔ لیکن ہم کوشش تو کریں، اگر ہم چھوڑ دیں گے نہیں یہاں رہنے دو، پھر ان کے یہاں جائیں گے وہ کہے گا یہاں رہنے دو، تو ہم اس طرح نہیں کریں، ہم اس کو مٹانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی مٹ ہی جائیں گے۔ اور ایک اور رسم جو شادی ہال میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، میں ان رسموں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو رسمیں شادی ہال میں ہوتی ہے، لیکن گھر میں کیا رسمیں ہوتی ہے میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اسی لیے کہ اس کی ایک لمبی تفصیل ہے۔ آپ سوچیں کہ جب یہاں کی رسمیں اتنی خطرناک، ناجائز و حرام والی ہوتی ہے تو گھر کی رسمیں کتنی زیادہ خراب اور کتنی زیادہ ناجائز و حرام والی ہوتی ہوگی۔ تو شادی حال میں یہ رسمیں ہیں کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو ایک انگوٹھی نکال کے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو دلہے کو پہنا دیا جائے، اور نہ جانے اس کی کیا وجہ ہے، مجھے بھی اب تک اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور وہ انگوٹھی جو دلہے کو پہنانے کے لیے دی جاتی ہے اس میں نگینہ نہیں ہوتا ہے، وہ بغیر نگینے والی انگوٹھی ہوتی ہے۔ ایک بات اپنے ذہن پہ یاد رکھیں کہ انگوٹھی چاہے مرد پہنے یا عورت، اس میں نگینہ ہونا ضروری ہے، لیکن آج یہ نگینہ کیوں غائب ہو گیا؟ ایک مسئلہ آپ سن لیں کہ بغیر نگ والی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے ناجائز و حرام ہے، گناہ ہے۔ مرد کے لیے 4.5 ماشا کی انگوٹھی جائز ہے اور اس کے اندر ایک ہی نگ جائز ہے، اور بہت سارے نگ اس کے اندر جائز نہیں ہے، اور وہ چاندی کی انگوٹھی کے اندر کم سے کم ایک نگینہ ہونا ضروری ہے، بغیر نگینے والی انگوٹھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی کافروں کی رسم ہے، جو کافر لوگ ہیں وہ بغیر نگینہ والی انگوٹھی پہننا پسند کرتے ہیں۔ خدا کے لیے اے مسلمانوں، نگینے والی انگوٹھی پہننے کی کوشش کرو اور کافرانہ رسموں سے بچنے کی کوشش کرو، اور اسی حالت میں اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بغیر کراہت کی خالی نہیں ہوگی۔ اور بعض جگہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ انگوٹھی پہنانے کے لیے کس کو کہتے ہیں، جو نکاح پر آتے ہیں، بولتے ہیں قاضی صاحب آپ ہی میرے بیٹے کو انگوٹھی پہنا دیجئے، آپ ہی دولہے کو انگوٹھی پہنا دیجئے۔ یہ ناجائز و کام، حرام کام آپ دیکھیں قاضی صاحب سے کرایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا کام کیا جا رہا ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ شریعت مصطفیٰ کے خلاف عمل کیا جا رہا ہے، شریعت مصطفیٰ کو پامال کیا جا رہا ہے۔ تو اس رسم کا بھی صحیح طریقے سے خاتمہ ہونا چاہیے اور شریعت مطہرہ کے تقاضے کو پورا کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مالدار سمجھتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، تو سونے کی انگوٹھی لڑکے کو پہناتے ہیں۔ مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی جائز ہے، وہ بھی 4.5 ماشا کی، اور یہ سونے کی انگوٹھی پہننا، کسی اور چیز کی انگوٹھی پہننا بالکل ناجائز و حرام ہے۔ ایک صحابی کے ہاتھ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اس انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھ میں آنکھ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم چلے گئے تو کسی نے کہا کہ جاؤ اس انگوٹھی کو اٹھا لو، کسی اور کام میں اس کو استعمال کر لینا۔ تو صحابہ رسول نے کہا کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو، جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہو، میں ہرگز یہ گوارا نہیں کروں گا کہ میں اس کو استعمال کروں، میں اس کو پسند کروں، میں اس کو اپنی زندگی میں اس سے فائدہ حاصل کروں، ہرگز میں یہ پسند نہیں کروں گا۔ صحابہ کرام کا تو یہ طریقہ تھا کہ ان کو جو چیزیں معلوم ہو جاتی کہ سنت کے خلاف ہے اس پر کبھی عمل نہیں کرتے، اور نہ ہی دوسروں کو عمل کرنے کے بارے میں کہتے، اور جو چیزیں سنت ہوتی پابندی سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا تو یہی طریقہ تھا۔ لیکن اب کیا ہے، ساری عمر امام صاحب، مفتی صاحب تقریر کرتے کرتے انتقال ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، لیکن ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ کریں گے وہی جو ان کی مرضی ہوگی، جو ان کا دل کہے گا یہ وہی کریں گے۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف خوشی کے موقع پر
مذہب اسلام کو نہ بھول جاؤ، بلکہ مذہب اسلام کو خوشی اور دکھ ہر موقع پر مذہب اسلام کو یاد کرو اور مسلمان بن کے رہو، ایمان والے بن کے رہو۔ کافروں کے رسم و رواج کو چھوڑ دو، کافروں کے طریقے کو ٹھکرا دو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شریعت پہ عمل کرو، سنت مصطفیٰ پر پابندی سے عمل کرو۔ ایسی ایسی رسمیں شادی بیاہ میں ہوتی ہے جس کو دیکھ کر کے انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی میں یہ لوگ مسلم ہیں، واقعی میں یہ لوگ مصطفیٰ یعنی رحمت کے غلام ہیں۔ بعض دفعہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جو شادی ہو رہی ہے یہ کافر کی شادی ہے یا کسی مسلم کی شادی ہے۔ ہمیں بعد میں معلوم چلتا ہے کہ یہاں جو شادی ہو رہی ہے یہ مسلم کی شادی ہے۔ اب تو حالات اتنے زیادہ